تنہائی کی راتیں ایپیسوڈ 2۔ ماما ماما مرزا دندناتا ہوا ڈائننگ ٹیبل پر ناشتہ کر رہی ہبہ بیگم کے پاس آیا تھا۔ کیا ہوا چلا؟ یہ تمہارے چہرے کو ان کے اس طرح ہنسنے سے باقی سب بھی متوجہ ہوئے تھے اور مرزا کی شکل دیکھ کر ان سب کا بھی ہبہ بیگم کا ہی حال ہوا تھا۔ سب اپنا اپنا ناشتہ چھوڑ کر منہ پر ہاتھ رکھے ہنسے جا رہے تھے، جبکہ احتشام اپنی جگہ سے کھڑا ہو کر دونوں ہاتھوں کو کمر کے پشت پر باندھے مرزا کے گرد لگاتے ہوئے تفصیلی جائزہ لے رہا تھا۔ براؤن کلر سے رنگی ہوئی پیشانی، شوکنگ پنک کلر سے رنگے دونوں گال، اس پر لال رنگ سے پینٹ کی ہوئی ناک جس پر وائٹ پینٹ کی مدد سے اسمائلی بنایا گیا تھا۔ چاچو، کس میک اپ آرٹسٹ نے آپ کے چہرے پر جوکر میک اپ کرنے کی ناکام کوشش کی ہے؟ احتشام نے اپنا مکمل کرتا ہی سوال کیا۔ موٹے، اپنا منہ بند رکھو، مرزا نے اسے گھورا تھا۔ ماما، وہ چھپکلی کہاں چھپی بیٹھی ہے؟ میں اسے آج چھوڑوں گا نہیں، مرزا دانت پیس کر بولا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ مشال کو شوٹ کر دے۔ لیکن مرزا، ہمارے گھر میں کوئی چھپکلی تو نہیں ہے، صابر مصنوعی سنجیدگی سے بولا۔ بھائی، آپ نہیں جانتے، ایک ہے، لیکن آپ فکر نہ کریں، مرزا سب کی ہنسی روکنے کی وجہ سے لال ہوتے چہرے کو دیکھ کر خود پر ضبط کرتا ہوا بولا۔ میں اس چھپکلی کا آج انہی ہاتھوں سے قتل کروں گا، پھر اس کا مقدمہ بھی میں نے خود ہی لڑنا ہے، مرزا اوپر اس کے کمرے کی طرف دیکھتا ہوا بولا۔ چاچو، لیکن ابھی ہماری حکومت اتنی انصاف پسند نہیں ہوئی ہے جو چھپکلی کے قتل کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے مقدمہ چلائے۔ احتشام نے اس کی معلومات میں اضافہ کرنا ضروری سمجھا۔ لیکن بیٹا، میں پھر بھی اس چھپکلی کا شکار کروں گا، مرزا اس چھوٹے وکیل کو گھورتے ہوئے بولا۔ چاچو، آپ کو شرم نہیں آئے گی اتنے بڑے لائر ہو کر ایک معمولی سی چھپکلی کا شکار کرتے ہوئے؟ احتشام نے پھر سوال کیا۔ البتہ باقی چار نفس خاموشی سے احتشام دی لائر کا جرح کرنا ملاحظہ فرما رہے تھے۔ موٹے، تجھے آج ہی یہ ثابت کرنا ہے کہ تو جج کا پوتا، وکیل کا بیٹا اور بھتیجا ہے، مرزا اس کے بے تکے سوالوں سے زج ہوا۔ مجھے ثابت کرنے کی کیا ضرورت ہے چاچو؟ میں اتنا اچھا جرح کرتا ہوں کہ لوگ خود ہی پوچھتے ہیں، بیٹا آپ کے ڈیڈی کیا کام کرتے ہیں؟ احتشام مصنوعی کالر اٹھا کے بولا۔ چپ موٹے، ابھی زمین سے اگے نہیں ہو اور چلے ہو جرح کرنے۔ اب یہ بتاؤ، تمہاری وہ چھپکلی پھوپھو کہاں ہے؟ آپ نے مجھے موٹا بولا، کیوں بتاؤں؟ احتشام منہ پھلا کر دوبارہ اپنی کرسی پر جا بیٹھا۔ اتنے بڑے لائر ہو کر ایک بچے کے سوال سے ڈر گئے؟ ویسے بات باعث شرمندگی کی ہے، مشال ریگنگ سے جھک کر نفی میں سر کو جنبش دیتی افسوس کرنے کے انداز میں بولی۔ ابھی میں تمہیں بتاتا ہوں کہ بات کیا ہے، مرزا مٹھیاں بیچتا ہوا سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ اف مشال، کیا ضرورت تھی زبان چلانے کی؟ مشال سر پر ہاتھ مارتے ہوئے پریشانی سے مرزا کو سیڑھیاں چڑھتا دیکھ رہی تھی۔ مشی، اب وہاں پر کھڑی کیا چاچو کے آپ تک پہنچنے کا انتظار کر رہی ہیں؟ ارے دوسرے اسٹیئر سے نیچے ہمارے پاس آئیں۔ احتشام نے اسے ہوک شکل لیے مرزا کو تکتے ہوئے دیکھ کر دوسرے سائڈ پر بنے سیڑھیوں کی طرف اشارہ کیا۔ مشال نے فوراً دوسری طرف سے نیچے کی جانب دوڑ لگا دی۔ مرزا جو اوپر کی طرف جا رہا تھا اب وہ بھی نیچے کی جانب بڑھنے لگا۔ ماما، آپ بیچ سے ہٹ جائیں پلیز، مرزا ہبہ بیگم کے پیچھے چھپی مشال پر اپنی کھوکھار نظریں گاڑتے ہوئے بولا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ مشال کو کھینچ کر اپنے سامنے کھڑا کر دے۔ نہیں تائی ماما، آپ نے بالکل نہیں ہٹنا ہے، مشال ان کا کاندھا سختی سے تھامتی ہوئی بولی۔ آج مرزا کے ارادے بہت خطرناک نظر آ رہے تھے۔ اب آپ دونوں کا بحث ہو گیا ہو تو بتانا پسند کریں گے یہ سب ہو کیا رہا ہے؟ ہبہ بیگم دونوں پہ ایک ایک نظر ڈالتی ہوئی بولی۔ آپ اس سے پوچھیں ماما۔ ہاں مشی بیٹا، آپ بتائیں۔ وہ بس ایسے ہی، میں نے مذاق کیا تھا، مشال معصومیت سے بولی۔ مشی، یہ مذاق کرنے کا کون سا طریقہ ہے؟ بچے کا منہ دیکھو ذرا، مشی کی ماما شاہین بیگم مشی کو گھورتے ہوئے بولی۔ مشال نے مرزا کی شکل دیکھ کر کہکا لگایا، جس پر مرزا کے ساتھ سب نے اسے گھورا تھا۔ اس نے فوراً اپنے کانوں کو ہاتھ لگائے۔
اچھا بیٹا، بچی بتا رہی ہے نا، مذاق ہے، جانے دو۔ جاؤ آپ جا کے بات لے لو، کلر چلا جائے گا۔ یہ کلر آج نہیں جائے گا، مشال نظریں جھکا کر بولی۔ کیا؟ سب ایک ساتھ بولے۔ جی یہ کل شام تک چلا جائے گا۔ مشال نے ڈرتے ڈرتے سب کی طرف دیکھا، صابر، راہیہ بھابی، احتشام، ہبا بیگم حیرت سے، جبکہ مرزا اور شاہین بیگم اسے کھا جانے والی نظروں سے گھور رہے تھے۔ ماما میں بتا رہا ہوں، اس چپکلی نے میرے ساتھ اپنا بدلہ نکالا ہے۔ یہ اس کی مجھے اپنی ری یونین پارٹی میں جانے سے روکنے کی ایک سازش ہے۔ مرزا کو اس کے کچھ دن پہلے کہی گئی بات یاد آئی، جب اس نے کہا تھا کہ میں بھی دیکھتی ہوں آپ کیسے اپنے دوستوں کے ساتھ پارٹی کرتے ہیں۔ تائی ماما، کون سی پارٹی؟ یہ سب غلطی سے مذاق میں ہو گیا تھا، سچی۔ مشال اتنی جلدی راز کے کھل جانے پر گڑبڑائی۔ معصوم مت بنو شاطر جھوٹی چپکلی، کوئی غلطی سے نہیں ہوا، یہ تم نے جان بوجھ کر کیا ہے۔ 15 دن پہلے میں نے تمہیں تمہاری دوست کے برتھ ڈے پارٹی میں جانے سے نہیں دیا تھا، اس لیے تم نے آج میرے چہرے کا یہ حال کیا ہے کہ میں اپنی ری یونین پارٹی میں نہ جا سکوں۔ مرزا نے فوراً اپنا وکیل کا دماغ استعمال کرتے ہوئے بات کی تہہ تک پہنچا۔ ہاں، اب مرزا غالب عنایت نے کہہ دیا یہ غلطی نہیں، سازش ہے، تو کیا یہ سازش ہو گئی؟ مشال سب کی مشکوک نظریں خود پر محسوس کرتی روحان سی ہوئی۔ جی، سارے شواہد تو یہی کہتے ہیں، احتشام کسی تجربہ کار وکیل کی طرح بولا۔ موٹے، منہ بند رکھو، بڑھایا شواہد والا۔ مشال اسے گھورتے ہوئے بولی۔ ہاں کیا میں نے، اسی لیے انہوں نے بھی تو میری فرینڈ کی برتھ ڈے پارٹی میں این پارٹی والے دن مجھے جانے سے روک دیا تھا۔ مشال راز کے کھل جانے پر ڈٹائی سے اقبال جرم کیا تھا۔ میں نے تمہیں وہاں جانے سے اس لیے روکا تھا کیونکہ وہ جگہ تمہارے لیے صحیح نہیں تھی، وہاں لڑکے بھی انوائٹڈ تھے، پارٹی بھی تو رات میں تھی۔ اپنا غصہ کنٹرول کرتے ہوئے اس جلی کو سمجھانے کی کوشش کی۔ ہاں تو کیا آپ کی پارٹی میں لڑکیاں نہیں ہوں گی؟ اور آپ کی پارٹی کون سی طلوع آفتاب سے شروع ہو کر غروب آفتاب سے پہلے ختم ہونے والی ہے؟ مشال کمر پر ہاتھ جماتے ہوئے ایک آئیبرو اٹھا کر پوچھا۔ اف، تم سے بحث کرنا فضول ہے، اس لیے رہنے دو۔ تم نہ جانے کب تمہیں صحیح غلط کا فرق ہوگا، لیکن آئندہ اگر ایسی کوئی حرکت کی تو میں بہت برا پیش آؤں گا۔ آئی ایم وارننگ یو۔ مرزا انگلی اٹھا کر اسے وارن کرتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، کیونکہ اب 2 دن تک اسے وہیں قید رہنا تھا، باہر آ کر سب کو ہنسنے کا موقع تھوڑی نہ دینا تھا۔ مشی، مرزا نے تمہاری بھلائی کے لیے روکا تھا تمہیں، اور تم نے ان کے ساتھ یہ سب کر کے انہیں 3 سال بعد اپنے کلاس میٹ سے ملنے سے محروم کر دیا۔ راہیہ بھابی افسوس سے بولی۔ میں نے بھی انہیں وہاں کی چیپ لڑکیوں سے بچا کر ان کے ساتھ بھلائی ہی کیا ہے، شان بے نیازی سے کہتی ہوئی کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔